اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی، کیونکہ یہ قرآن کے شروع میں ہے اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. سورۃ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ نماز کے بعد میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو سب سے افضل ترین ہے. جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلنے لگے تو صحابی نے پھر یاد دلایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی سورت بتانی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے افضل ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. اس کو قرآن میں بھی بیان کیا گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس میں 7 آیات ہیں، یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز میں جب قرات کرتے ہیں شروع میں اس سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ہر رکعت میں بار بار اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے، در منصور میں ہے کہ جو سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا ثواب 2 قرآن کے 2/3 کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں. یعنی ایک بار سورۃ فاتحہ کوئی پڑھتا ہے تو 20 پاروں کا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے سے اللہ رب العزت نے صرف 4 چیزیں اتاری ہیں. ایک سورۃ فاتحہ اور ایک آیت الکرسی، اور اسی طرح سورۃ بقرہ کا آخر رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ، اور ایک سورۃ الکوثر. شیطان اپنی زندگی میں بہت زیادہ صرف 4 مرتبہ رویا تھا. حدیث میں آتا ہے وویلا کیا تھا، اپنے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے تھے، گربان پھاڑا تھا. 4 مرتبہ صرف کیا تھا اپنی زندگی میں. ویسے تو روتا رہا لیکن زیادہ جو رویا 4 مرتبہ رویا. پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا، لعنتی قرار دیا گیا کہ تو لعنتی ہے. دوسری مرتبہ جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا، آسمان سے جب وہ دنیا میں آیا پھر بہت زیادہ رویا. تیسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی بہت زیادہ رویا کہ اب میرا کام خراب ہے. چوتھی مرتبہ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی اس وقت بھی بہت رویا. تو یہ بہت فضیلت والی صورت ہے. اس کا ایک نام سورۃ الشفاء بھی ہے. بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 صحابہ کرام کا ایک لشکر کسی محاذ پر بھیجا. تو وہ اس محاذ سے کامیاب ہو کر واپس آ رہے تھے تو رات ہو گئی راستے میں. تو ایک قصبہ تھا، ایک بستی تھی. تو صحابہ کرام نے سوچا کہ آج ادھر ہی رہ جاتے ہیں، رات ادھر گزارتے ہیں، صبح کو اٹھ کے پھر چلے جائیں گے. وہاں جب گئے تو اس بستی والوں نے رہنے سے انکار کر دیا. وہ مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے. کہا کہ یہ سابی آ گئے. صحابہ کو کہتے تھے پہلے دور میں جو ایمان لے کے آتا اس کو کافر جو تھے وہ سابی کہتے تھے. یہ سابی ہے. سابی کا معنی نعوذ باللہ بے وقوف، کہ انہوں نے اپنا جو آباء و اجداد کا دین تھا اس کو چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام کو کہتے تھے یہ سابی ہیں. جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا، جب کوئی تبلیغی جماعت جاتی ہے کسی مسجد میں، اگر بریلویوں کی مسجد میں جائے وہ کہتے ہیں وہابی آ گئے ہیں، اگر اہل حدیثوں کی مسجد میں جائے وہ کہتے ہیں بریلوی آ گئے ہیں. وہ ان کو وہابی بنا دیتے ہیں، وہ ان کو بریلوی بنا دیتے ہیں. تو دونوں طرف سے یہ شدت پائی جاتی ہے. تو اس وقت جو صحابہ کرام کو جو لوگ تھے کافر تھے سابی کہتے تھے. ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ اہل حدیث اور بریلوی جو ہیں ان کا جو درمیانہ حصہ ہے نا ان کو دیوبند کہتے ہیں. پھر اس وقت لڑکوں نے پوچھا تھا وہ کیسے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وجہ سے ہمیں آج بریلوی وہابی کہتے ہیں ہمارے اندر وہ وجہ نہیں پائی جاتی، اور جس وجہ سے وہابی ہمیں بریلوی کہتے ہیں ہمارے اندر وہ وجہ بھی نہیں پائی جاتی. تو وہاں بھی شدت پائی جاتی ہے، کچھ مسائل میں وہاں بھی شدت پائی جاتی ہے. ان شدت کو جو دونوں طرف شدت والے مسائل ہیں ان کو نکال دے تو درمیانہ راستہ نکلتا ہے، وہی علماء دیوبند کا ہے. بالکل جو درمیانہ ہے وہی علماء دیوبند کا ہوگا. پھر استاد جی نے فرمایا
کہ آپ ایک اہل حدیث عالم کو بٹھا دیں، ایک بریلوی عالم کو بٹھا دیں، ایک مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیں کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ اس کو حل کر کے دیں۔ اب وہ بھی اپنے دلائل دے گا، وہ بھی اپنے دلائل دے گا، دونوں ایک دوسرے کو کھینچیں گے اپنی طرف، وہ دلائل دے کے اس کو اپنی طرف کھینچے گا، وہ اپنی طرف، وہ کھینچتے 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 کچھ وہ نیچے آ جائے گا، کچھ وہ نیچے آ جائے گا۔ جب بالکل آخر میں نتیجہ نکلے گا، جو اس وقت لکھنے والا ان کا جو ہوگا نتیجہ لکھنے والا جو بات لکھے گا، تو جو بات لکھی جائے گی علماء دیوبند اسی پہ پہلے عمل کر رہے ہوں گے۔ تو اس میں سے بھی شدت کے مسائل نکال دے، وہاں بھی شدت کے مسائل نکال دے، تو درمیانہ جو راستہ بنتا ہے تو وہ علماء دیوبند کا بنتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا یہ تو صحابی ہے، صحابی کو بھگاؤ یہاں سے، تو انہوں نے بھگا دیا وہاں سے۔ تو انہوں نے کہا چلو جنگل میں تو نہیں جاتے، اس بست کے قریب ہی ڈیرا لگا دیتے ہیں، تو صبح کو اٹھ کے چلے جائیں گے۔ تو وہاں وہ رہ گئے۔ تو رات کو اللہ کی شان وہاں کا جو بہت بڑا سردار تھا، اس کو کسی زہریلی چیز نے ڈنگ مار دیا۔ اب ڈاکٹر جا رہے ہیں، بڑے بڑے دم کرنے والے جا رہے ہیں، کسی سے ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ دم کرتے ہیں، کوئی چیز پڑھ کے دم کرتے ہیں، ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ دم کرتے ہو یا نہیں کرتے، آپ کے پاس اس کا کوئی علاج ہے یا نہیں ہے، ہمارا بہت بڑا سردار ہے، اس کو زہریلی چیز ڈنگ مارا ہے، وہ صحیح نہیں ہو رہا۔ تو وہ ان صحابہ کرام کے پاس ہے، پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں وہاں لے چلو۔ تو ایک صحابی وہاں پہنچے، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا میں دم کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس دم کے بدلے آپ سے 30 بکریاں لوں گا، آپ کا یہ جو ہے ڈنگ جو زہر ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ دم کرتے ہیں، ہمارا علاج کرتے ہیں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو آپ کو 30 بکریاں دوں گا۔ وہ 30 صحابہ کرام تھے۔ تو انہوں نے یہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ پھونک ماری، تو وہ اللہ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ تو انہوں نے وعدے کے مطابق اپنا وہ وعدہ پورا کیا، 30 بکریاں دے دی۔ وہ 30 بکریاں جب لے کر آئے، انہوں نے کہا ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، پہلے ہم جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے، اگر وہ کہیں گے ٹھیک حلال ہے تو پھر ہم استعمال کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو جب دوسرے دن مدینہ منورہ پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پورا واقعہ سنایا، ایسے ایسے واقعہ پیش آیا، انہوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا، باہر نکال دیا تھا، پھر ان کے ساتھ اس طرح واقعہ پیش آیا، پھر ہم گئے وہاں، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم بکریاں لیں گے، تو یہ بکریاں ہیں تو ہمارے لیے کیا اس کا حکم ہے، ہم ان کو استعمال کریں یا نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ میرا بھی نکالیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کی لالچ تھی، کہ ان کا جو بات کو ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے یہ حلال ہے، آپ استعمال کر سکتے ہو۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی دم کر کے کوئی اجرت لیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے، جائز ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک اچانک آواز آئی آسمان سے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر منہ اٹھایا اور دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا ہے، پہلے یہ کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس دروازے میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فرشتہ نازل ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی فرشتہ نازل نہیں ہوا، یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ وہ فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے لیے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں، 2 نور لے کے آیا ہوں۔ وہ دو نور کیا تھے؟ ایک سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول، دوسرا سورۃ فاتحہ۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سورۃ فاتحہ ہے صرف اس امت محمدیہ کو دی گئی ہے، پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، تو اس کو اگر ہم پڑھتے رہیں اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، سر درد ہوتا ہے یا کچھ، تو مولوی کے پاس اگر آدمی نہ جائے، خود پڑھ کے ہاتھ میں پھونک مار کے لگا دے، جسم پہ لگا دے، تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ الحمدللہ سے کل شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔